أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، حیض کے دوران، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، پس جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، تو فأتوہن، پس جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں طہارت کرنے والوں۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم، تم جاؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے اس اللہ سے ملنا ہے، تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 222 اور 223 آج کے درس میں تلاوت ہوئی، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس کے درس کا ایک حصہ پیچھے گزر چکا ہے عید سے پہلے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے جو خون ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا خون، اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ یہ ایک تندرست عورت کے رحم سے ہر مہینے میں چند دن تک خارج ہوتا ہے۔ اس کا اخراج ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے تندرست صحت مند عورت کا یہ خون بند ہو جائے تو عورت طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہ خون عورت کی تندرستگی کی علامت ہے۔ ایک تو بالغ ہونے تک جو عرصہ ہوتا ہے، 12 سال، 13 سال یا 14-15 سال تک، یہ جو بچی ہوتی ہے اس کا خون نہیں ہوتا۔ پھر جب مدت ایاس شروع ہو جائے، یعنی بڑھاپا شروع ہو جائے، ناامیدگی کی مدت، 50 سال کے بعد کی عمر، اس میں بھی یہ خون ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی ہو جائے تو شادی کے بعد جب حمل ٹھہر جائے تو حاملہ عورتوں کا خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہی خون جو ہے بچے کی خوراک بنتا ہے، لہذا حمل کے دوران بھی یہ خارج نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو عموماً یہ خون اکثر عورتوں کا رکا رہتا ہے، کچھ عورتیں ہیں ان کا جاری بھی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ حیض کا خون ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو خون ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، خون نفاس۔ یہ زچگی کے دوران، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش 40 دن تک آتا رہتا ہے، یعنی اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ تو 40 دن کے بعد اگر یہ آئے گا تو اسے نفاس نہیں شمار کریں گے۔ عموماً عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے بعد 10 دن، 20 دن، 25 دن، مہینے تک تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت شرعاً جو ہے وہ 40 دن۔ اسی طرح تیسری قسم کا خون، اسے خون استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون، یعنی عورت کے رحم میں کوئی باریک سی رگ ہے جو پھٹ جائے، اس کے پھٹنے سے یہ خون آتا ہے اور یہ رشتہ رہتا ہے۔ پہلے جو 2 خون ہیں، حیض اور نفاس، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور یہ استحاضہ تیسری قسم کا خون ہے، اس کا حکم ان سے الگ ہے۔ اور حیض کی جو مدت ہے فقہا میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جو ٹیم ہے، کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، یعنی کم از کم 3 دن تو آئے، 3 دن آئے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم آ کر ختم ہو جائے یا جو ہے 10 دن سے زیادہ آتا رہا تو یہ خون تیسری قسم میں شامل ہو جائے گا، یعنی یہ حیض کا خون نہیں رہے گا بلکہ یہ استحاضہ ہو جائے گا، بیماری کا خون ہوگا۔ اس میں عورت جو ہے وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھتی رہے گی،
اگر یہ استحاضہ ہے۔ حیض اور نفاس کے خون میں تو نماز نہیں ہے، اس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، لیکن یہ استحاضہ جو بیماری والا خون ہے، اس میں چونکہ بیماری ہوتی ہے، یہ مخصوص خون نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ نماز بھی باقی رہتی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو یہ اس کا حکم الگ ہے۔ اب صحابہ اکرام کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ آ کر آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ بہت سے سوال پیچھے سے چل رہے ہیں، ان میں سے یہ بھی یسألونک عن المحیض کہ صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر جو ہے حیض کے بارے میں، حیض والی عورت کے متعلق حکم پوچھ رہے ہیں، اس عورت کا ہم کیا کریں؟ اصل میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ارد گرد کی قومیں تھیں ان میں افراط اور تفریط پائی جاتی۔ اس مسئلے میں عورت جب حیضہ ہو جائے، یہ ماہواری کا خون آ جائے، تو اس میں اب ان میں سے جو عیسائی لوگ تھے وہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع بھی کر لیتے تھے، ہم بستری بھی کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی چیز قسم کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے برخلاف جو یہودی تھے یا ہندو تھے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آگ کو پوجا کرنے والے آتش پرست قسم کی جو لوگ تھے اس معاشرے میں، یہ تو اس قدر نفرت کرتے تھے عورت سے کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ اس حالت میں نہ وہ عورت کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی، نہ کھانا پکا سکتی تھی، بلکہ یہودیوں کی خود ساختہ تورات جو انہوں نے تورات میں اضافے کیے، تحریف کی، اس میں موجود ہے کہ اگر حائضہ عورت کسی شخص کے کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ شخص 24 گھنٹے تک کے لیے ناپاک ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے مسائل گڑے ہوئے تھے، بلکہ جو اس کپڑے کو دھوئے گا وہ دھونے کے ساتھ بھی پورے دن کے لیے ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ مسائل چل رہے تھے ارد گرد ماحول میں جو قومیں آباد تھیں، تو اس لیے صحابہ اکرام کے دور میں جو ہے حیض کے متعلق انہوں نے احکام الہی کو جاننے کی ضرورت محسوس فرمائی کہ ہمارے لیے حضور فرمائے کیا حکم ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام سے انہوں نے دریافت فرمایا تو یہ آیات اتری کہ یسألونک عن المحیض، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ہمیں حیض کے دوران عورت کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو یا اس سے بالکل تعلق قطع کر دینا چاہیے، تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان کو جواب دیجئے، ہوا اذن، کہ حیض تو خود جو ہے وہ گندگی ہے، انتہائی پلید چیز ہے، گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ حکم آ گیا کہ عورتوں سے حیض کے دوران تم جدا رہو، الگ رہو، قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں، ان ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، بستری کرنا حرام ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرتا ہے اور اسے حلال بھی جانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے قطعی حکم کو توڑ دیا اور اس کو حلال کو حرام جانا۔ ہاں اگر نفسانی غلبے سے، شیطانی غلبے سے اگر اس سے یہ کام ہو گیا کہ حیض کے دوران اس نے بیوی سے جماع کر لیا تو سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو توبہ کرے اور استغفار کرے اور 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ تو بہرحال طبی لحاظ سے بھی جو ہے اطباء، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ حیض کے دوران جماع کرنے سے میاں بیوی کے لیے یہ مضر صحت ہے، اس سے بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتایا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کھانا بھی پکا سکتی ہیں، صرف مباشرت حرام، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک چارپائی پر لیٹ بھی سکتے ہیں، ان سے دیگر خدمات بھی لے سکتے ہیں، اور سر بھی مرتد ہو سکتی ہے اور جو ہے سر پہ تیل بھی لگا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو ہم جو ہے اندر ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جو دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف، تو اگر ہم ان ایام میں ہوتی تو ان کے حضور علیہ السلام کے سر پہ تیل بھی لگا دیتی، سر کے اندر تیل لگا کے اس کو مالش بھی کر لیتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیض کے دوران جو ہے دوسری تمام خدمات عورت جو ہے لے سکتے ہیں اس سے، تاہم ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے تمتع حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اب حیضہ کے احکام کیا ہیں؟ حیض والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے حرام ہے نماز پڑھنا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تاہم نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اگر 10 دن کا یہ مسئلہ ہے تو اس کی نمازیں بہت ساری بن جائیں گی، پھر اس کی قضا جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ اب وہ اپنے وقت کی نماز پڑھے یا پچھلی نماز قضا، اس لیے نماز کی قضا معاف ہے۔ البتہ روزے کی قضا ضرور کرنی ہے۔ عورت جو ہے ایسی حالت میں روزے شروع ہو جائیں رمضان میں تو جو روزے چھوڑے گی وہ روزے بعد میں اس کو رکھنے ہوں گے۔ اب حائضہ عورت کا مسجد میں داخلہ بھی منع ہے، مسجد میں اس حالت میں نہیں داخل ہو سکتی، اسی لیے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف ہوتا ہی مسجد حرام کے اندر ہے۔ اور اس حالت میں وہ قرآن مجید کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت یا جنابت والی عورت جس سے خاوند نے جمع کیا ہو یا احتلام ہو گیا ہو یا جنابت والا مرد ہو، تو یہ سارے جو ہیں قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتے، نہ اس کی ان حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دیگر جو وظیفے ہیں وہ وظائف کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ آیات جو دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وغیرہ، اور یا جو ہے بطور ورد کی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے یا سورہ فاتحہ ہے، تو یہ بطور جو ہے ذکر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن بطور تلاوت کے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ چند مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، آپ تم لوگ ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جب وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیں، خوب طہارت کر لیں، جو ہے غسل جنابت کے سلسلے میں یہاں جو ہے صیغہ جو لایا گیا ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، اچھی طرح جو ہے ایک بال برابر بھی ان کا خشک نہ رہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے یہ پلیتی ہوتی ہے، اس لیے خوب مل مل کے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اور جب یہ حاصل ہو جائے تو فأتوہن، آگے فرمایا کہ تم آ سکتے ہو ان کے پاس، حیث امرکم اللہ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں تو پھر تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کل جو مدت ہے حیض کی وہ تو 10 دن ہے۔ 10 دن گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص عورت کے پاس آئے غسل کیے بغیر بھی تو مباشرت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اب عورت ویسے ہی پاک ہو چکی ہے تو غسل کرنا ضروری نہیں۔ اگر 10 دن سے پہلے ان ایام کے اندر خون بند ہو گیا تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ جب تک عورت غسل نہ کر لے تب تک آپ ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے، یا کم از کم ایک نماز کا وقت گزر جائے، اتنا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، پھر مباشرت جو ہے اس سے جائز ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب کسی نہ کسی لحاظ سے خطا کار ہو، ہر انسان ہے، یا کوئی کسی سے صغیرہ گناہ کسی سے کبیرہ ہو جائیں گے، تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، لہذا اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے گناہ ہو جائے، یہ ہو جانا ہے جی، یہ ہماری انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کے اندر شہوات رکھی گئی ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، تو امیدیں ہیں تو کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ گار وہ اصل ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، اپنے گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں نہ چھوڑے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پاکیزگی سے مراد ہر قسم کی پاکیزگی ہے، جس میں جسم کی پاکیزگی بھی، ہر انسان کے جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پسینے کی وجہ سے بدبو آتی رہے اور ہفتہ ہفتہ نہائے بھی نہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جسم بھی پاک صاف ہو، ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹے جائیں،
اور اس طرح جو ہے جو بال کاٹنے کے ہیں وہ بال اگر بغلوں کے نیچے زیر ناف بال یہ بڑھ جائیں تو ان کو کاٹا جائے، اور اسی طرح یعنی خوب جسم کی بھی طہارت ہو اور لباس کی بھی طہارت ہو، یہ نہ ہو لباس بھی گندہ ہو اور اس پر جو ہے داغ لگے رہیں اور مٹیالہ ہو جائے، یہ لباس بھی خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، خوراک بھی اچھی۔ ایک تو خوراک کھانے کی جو حلال خوراک ہے، اللہ اس کو جو ہے اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہے وہ استعمال کی جائے، حرام خوراک سے بچا جائے۔ دوسرا حلال رقم خرچ کی جائے، رقم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جو پیسہ دولت ہے اس کا بھی سب جو ہے پاک ہونا ضروری ہے، مال کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ مال کی پاکی۔ مکان کی پاکی جو ہے، گھر ہے تو گھر صاف ستھرا ہو، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ اس میں بھی گندگی ہو ہر جگہ۔ تو حتیٰ کہ عقیدہ بھی پاک صاف ستھرا ہو، عقیدے کی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور نظریات کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، خیالات بھی پاک ہوں، گندے خیالات تک بھی نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہے یحب المتطہرین کے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طہارت جو ہے اس کو پسند فرماتے ہیں، تو ہر قسم کی طہارت کا اصول اتنا اہم اصول ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں سارے دینوں میں اٹل رہی ہیں، لازم رہی ہیں اور ہمارے دین میں بھی ہیں۔ پہلے نمبر پر طہارت ہے جس کا بیان ابھی گزر چکا ہے، دوسرے نمبر پر اخبات ہے، اخبات کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، نماز روزہ حج ذکر اذکار یہ سارے کے سارے اخبات کا حصہ ہیں جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے سماحت، سماحت یعنی خسیس اور حقیر چیزوں سے بچنا، جتنی بھی حقیر چیزیں ہیں، بلکہ اسلام نے تو مشتبہات سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے، یہ تو واضح ہے، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیز جس میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کے گناہ سے بچنا، ہر قسم کے حرام جو اللہ نے حرام کردہ اشیاء ہیں ان سے بچنا، اور کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، حسد بغض لالچ وغیرہ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سب سے اعراض کرنا، یہ سماحت کہلاتا ہے۔ اور چوتھی چیز عدالت، یعنی پوری زندگی کے ہر مرحلے پر عدل و انصاف کا دامن تھامے اور کسی سے ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور بلکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اس ظالم کا ساتھ نہ دے، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، اپنا والد ہو، اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد کرے، ظالم کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 4 اصول جو ہیں یہ تمام امتوں کے مشترکہ اصول رہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پاکیزگی کے اصول میں عقیدے کی پاکیزگی کو بھی خاص اہمیت ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ حضور کو فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی آپ اپنے دل اور دماغ سے کفر اور شرک اور بدعت کی گندگی کو نکال، بت پرستی جو ہے اس کو نکال۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عقیدہ پاک نہیں ہوگا تو عبادات قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ان کی بنیاد عقیدہ ہے، تو لہٰذا ان عقائد کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے عقائد ایسے ہوں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بن رہے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے عقائد ہم نے رکھے ہوں کہ وہ شرک بن رہے ہوں یا کفر کی حد تک چلے جائیں۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، حالانکہ یہ مشکل کشائی حاجت روائی یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر بندہ، حضور خود اللہ کے محتاج ہیں، حضرت علی خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جو مشکل کشا ہوتا ہے اس پر مشکل نہیں آتی، یاد رکھیں مشکل کشا اسے کہتے ہیں جس پر خود مشکل نہ آئے۔ یہ ہستیاں تو خود ساری زندگی مشکلات میں گزار کے گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور جو ہے کس طرح جو ہے ان کے زمانے میں حالات خراب ہوئے، کس طرح وہ بے بس نظر آتے تھے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے حالات آئے، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، اور حضور علیہ السلام کے دندان شہید ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ مجھ پر اتنے حالات آئے ہیں، اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ کسی پیغمبر پر دین اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں آئیں۔ تو بہرحال جو ہے عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہوگا تو 100 حج بھی کر لے تو کوئی حج قبول نہیں ہوگا، ساری زندگی کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور روزے جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عقیدے کی پاکیزگی، عقیدے کی طہارت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان جو خوراک کھاتا ہے، ٹھیک ہے، لباس پہنتا ہے، مکان بناتا ہے، یہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، چوری سے پاک ہو، خیانت سے پاک ہو، رشوت سے پاک ہو، بلیک کا مال نہ ہو،
ٹھیک ہے، اس طرح یہ مال اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ تو اسی طرح جس مال سے زکوٰۃ نکالی گئی ہے تو وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے اس میں حکم فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں میں انا شئتم، جہاں سے تمہاری مرضی ہو، جس طرف سے تمہاری مرضی ہو۔ یہ مسئلہ سمجھیں، یہاں وضاحت سمجھیں۔ عورت کو کھیتی کہہ کے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، منی جو ہوتی ہے، یہ تخم کے منزل میں ہوتا ہے، تخم یعنی بیج کی طرح ہے، اور اولاد جو ہے یہ پیداوار کی طرح ہے، اور عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ کھیتی کی طرح ہے۔ تو جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مرد کا یہ قطرہ، یہ نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو وہاں جا کر بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد جبھی ہوگی جب نطفہ جو ہے وہ اصل مقام میں جائے گا، لہٰذا دوسرا مقام بڑے پیشاب والی جگہ میں مباشرت کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ اس آیت کے اس جملے سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان میں کھیتی کرو، اپنی اولاد کو چاہو۔ تو پچھلا حصہ جو ہے، جو دبر ہے، تو بڑے پیشاب کا مقام، اس میں جماع کرنا، ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی، حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو اپنی عورت کے دبر میں آیا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، یعنی اللہ کے ہاں وہ باغی اور مجرم ٹھہرا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ انا شئتم سے، کہ حضور نے تشریح فرمائی حدیث میں کہ اس سے جماع کی کیفیت مراد، یعنی آپ کی جو کھیتی ہے، آپ کھیتی کی مشرق سے آئیں، مغرب سے آئیں، شمال سے آئیں، جنوب سے آئیں، جس طرف سے راستہ ہے بنا کے آپ اس کھیتی میں داخل ہو جائیں تو آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اگر آپ عورت سے لیٹ کر جماع کرتے ہیں، یا بیٹھ کر کرتے ہیں، یا کروٹ کے بل کرتے ہیں، یا پیچھے سے کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، جماع جو ہے وہ جائز ہے، لیکن فی صمام واحد، حضور نے فرمایا، یعنی مقام ایک ہی ہو، دوسرے مقام میں دوسرے راستے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھیتی کا لفظ لا کر ان سب باتوں کی وضاحت فرما دی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اصل چیز یہ ہے کہ اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، آخرت کی فکر کرو، آگے جا کر تمہیں کیا ملے گا، آگے کیا ہے۔ تو اس لیے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ مباشرت سے مقصود جو ہے، جماع سے مقصود صرف شہوت پورا کرنا نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی جائز ہے، اصل مقصد اس سے اولاد کی پیدائش ہونی چاہیے۔ اگر اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، تو وہ تمہارے لیے، تمہارے پیچھے صدقہ جاریہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو ہوگی وہ تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ اس لیے خود بھی دعا کی جائے اپنے والدین کے لیے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو خود اپنے والدین کی قبر پہ لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے ہر جمعے جانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور آپ جا کر جو ہے وہاں اپنی اولاد کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لے جائیں، وہاں لے کے وہ دیکھیں گے جو ہے وہ پوچھتے ہیں بچے، ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ میرے والد صاحب تھے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ وہ بچہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا پیچھے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے ہم اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے، آج ہم بھی اسی لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے والدین۔ اس لیے آپ جب گھر میں تلاوت کرتے ہیں تو بچوں سے دعا کروائیں، خود بھی دعا کریں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو دعا سکھلائیں، اللہ سے مانگنا سکھلائیں۔ یہ کام تو ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ پیچھے سے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ حالانکہ ہم جب زندہ ہیں تو ہمارے والدین بھی ہم سے یہ امید رکھتے تھے، ہم نے ان کے لیے کتنی دعا کی ہے، ہم نے ان کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ ساری وضاحت تو ہم نے کر دی، لیکن اصل مقصد کیا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے جو آخرت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، وہاں اپنی جانوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجو۔ سب سے بڑی بات کہ تمہاری اولاد جو ہے اس کو نیک بناؤ، صالح بناؤ۔ تو حضور نے کیا فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اگر اولاد نیک ہوگی وہ تمہارے لیے دعا کرے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، یہ بات تم اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، پہلے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہیں اس کی قانون کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا۔
اس نے طہارت اور مباشرت تک کے قانون جو واضح کر دی ہیں، اب ان سے روگردانی نہ کرنا، ایام حیض میں مباشرت نہ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، بلکہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ قرآن نے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص خود اپنے نفس سے سوال جواب کرے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، وہ انسان سوچے گا کہ میرے ہاتھ ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، جو ہے زبان بند ہو جائے گی، چمڑا بولے گا، پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے، تو خود اپنا احتساب خود سامنے آئے گا۔ اس لیے وبشر المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبر پر ان کا ایمان ہے، احکام الہی پر یقین رکھتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ اس مشقت کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے، اس دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنا رحم فضل کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے غضب غصے انتقام سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے نظاموں پر غالب فرمائیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو مشکلات کے اندر پھنسے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ بلند درجات عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا